امر بالمعروف کرتی ہے اور ساتھ میں نہی عن المنکر بھی کرتی ہے۔ یہ دو شعبے الگ الگ ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ لیکن اس سے پہلے سمجھنا ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ تم بہتر امت ہو کیونکہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے برپا کی گئی ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم پیدا کی گئی ہو۔ اب لوگوں کے فائدے کے لیے تم پیدا کی گئی ہو، اس لیے تم بہتر امت ہو۔ اس کو اگر آسان انداز سے سمجھا جائے، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم سے کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے، سانچ سے چھن بیکس فائدہ واتا تو مطلب گو اشنتل بہتر امتی کی، اس کو یوں سمجھنا ہے۔ وہ سمجھن یہ کہ اخ شخص نماز پڑھا بیکس کا فائدہ شاز سے، ایک شخص اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے بیکس کا فائدہ، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ اخ شخص روز تھاواں بیکس کا فائدہ شاز سے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ حج کرتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے بہتر امت، تم بہتر امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ لوگوں کا فائدہ کس میں ہے اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں وہ دوسرے کا فائدہ تو ہے، کسی کو بستر دیا، کسی کو مکان دیا، کسی کو زمین دی، کسی کو کچھ کیا، کسی کو کچھ کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فائدے کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم لوگوں کو پانی پلاتے ہو، تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم لوگوں کو چائے پلاتے ہو، تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم اپنے گھر میں لوگوں کو جگہ دیتے ہو، تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم نے کوئی کام ایسا کیا جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچا، گھر ہاتھ پکڑ کر دوسرے کو گھر تک پہنچایا، منزل تک پہنچایا۔ یہ سب فوائد ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس میں اجر ملتا ہے، اس میں اجر ہے۔ لیکن ایک بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو۔ اور وہ فائدہ کیا ہے اس کو آگے خود ہی اللہ نے بیان کر دیا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو۔ یعنی جہاں جہاں آپ کو لگے کہ لوگوں کو نیکی طرف بلانا ہے، نماز کی طرف بلانا ہے، روزے کی طرف بلانا ہے، جمعہ کی طرف بلانا ہے، جنائے والا کوئی سا بھی نیک ہو جس میں آپ خود تیار ہیں کرنے کے لیے، دوسروں کو بھی آپ اس کی طرف راغب کرتے ہو۔ جہنم سے تم خود بچنا چاہتے ہو، دوسروں کو بھی جہنم سے بچانے کی اس کو ترغیب دیتے ہو کہ یہ کام کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ امر بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو تم آگے پہنچاتے ہو، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کو تم آگے پہنچاتے ہو، جو صحابہ نے کیا ہے خود عمل کرتے ہو اس کو آگے پہنچاتے ہو۔ ایک ایک بات قرآن کی، ایک ایک بات قرآن کی، ایک ایک آیت جو تمہیں یاد ہے آگے بتانا، آگے بتاتے رہتے ہو۔ بلغوا عنی ولو آیہ، جو بھی تمہیں پتہ ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یاد ہے تو آگے یاد کرایا، آیت الکرسی یاد ہے تو آگے یاد کرایا، معوذتین یاد ہے تو آگے یاد کرایا، سورہ رحمان یاد ہے آگے دوسرے کو یاد کرایا، نماز کا طریقہ یاد ہے آگے آپ نے بتا دیا۔ اسی طرح یہ عبادات، معاشرت سے متعلق آپ کو 10 کام ہیں، آگے آپ دوسروں کو کھڑا کرتے ہو۔ یہ مسجد بننی تھی، آپ کا دل تھا کہ مسجد بننی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، چاہا انہوں نے مسجد بنے، دوسروں کو راغب کیا، کہا کہ یہ تو اس کے ذریعے امر بالمعروف ہوگا، اس کے ذریعے نمازیں قائم ہوں گی، اس کے ذریعے محلہ بچے گا، امت جہنم سے بچے گی۔ تو گویا کہ امر بالمعروف کے جو بھی کام ہو سکتے تھے وہ آپ کرتے ہیں، اور جو بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے۔ امر بالمعروف کا شعبہ مکمل سنبھالے ہوئے ہے آپ نے، صبح بھی امر بالمعروف، شام کو بھی امر بالمعروف، دن کو بھی امر بالمعروف، میاں بیوی ہے تو ایک دوسرے کو امر بالمعروف، والدین اور بچے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ امر بالمعروف کے مذاکرے، یعنی غلطی اس نیکیوں کی طرف بلانا۔ اسی لیے قرآن نے کہا اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہو سکتا جو امر بالمعروف کرتا ہو، جو اپنی باتوں سے، اپنے عمل سے،
اپنی اداؤں سے، تدابیر کے ذریعے اچھا طریقہ استعمال کر کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو، اس سے بہتر انسان کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس کے برعکس اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا جو دوسرے کو نیک کاموں سے روکنے والا ہو، جو دوسرے کو نماز سے روکنے والا ہو، جو دوسرے کو مسجد سے روکنے والا ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، آپ لوگوں کو نیک کاموں سے روکتے ہیں۔ کوئی دعوت کا کام کرنے کھڑا ہو گیا تو آگے آپ کھڑے ہو گئے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ 40 دن کہاں ہیں قرآن میں؟ 3 دن کہاں ہیں؟ اور یہ چلت فرت کہاں ہے مسجد میں؟ اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہیں اس کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، تو اس سے بدتر انسان کون ہو سکتا ہے؟ اس سے خراب انسان کون ہو سکتا ہے؟ گویا کہ اچھا انسان وہ ہوگا جو ان چیزوں پر خود کھڑا ہوگا، دوسروں کو اس کی طرف راغب کرے گا، جس کو قرآن کہتا ہے امر بالمعروف۔ تو یہ تمام جتنی بھی معاشرت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہاں آپ امر بالمعروف کر سکتے ہیں، آداب و اخلاق کیا ہیں، وہاں پر امر بالمعروف کہاں کر سکتے ہیں۔ کسی بھی تدبیر سے لوگوں کو نیکیوں کی طرف کیا کرنا ہے؟ بلانا ہے۔ کسی کو وضو نہیں آتا، اس کو وضو سکھانا ہے۔ کسی کو نماز نہیں آتی، اس کو نماز سکھانی ہے۔ کسی کو روزے رکھنے کے طریقے معلوم نہیں، نیت کیا ہوتی ہے، اس کو وہ سکھانا ہے۔ جو کچھ آپ کو یاد ہے وہ دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ لیکن ہم یہ کرتے ورتے نہیں ہیں۔ چند لوگ چند چیزیں کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ہم لوگ اس میں ناکام ہیں، ہم بالکل نہیں کر پاتے۔ اور عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن عالموں سے پوچھا جائے گا۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ تو جو ہی جب آپ کہتے ہیں علم، عالم کو علم سے متعلق پوچھا جائے گا، تو آپ کا ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ کس عالم کی طرف؟ امام صاحب، عالم، مفتی صاحب، اسی کی طرف ذہن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا مطلب بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنا علم ہے اس کو اس علم کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کیا آپ لوگوں کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو نہیں پوچھا جائے گا؟ یہ جو عام طور پر تصور ہے علم ہی رٹنا، تو جتنے آپ عالم ہیں اتنے، جتنا علم آپ جانتے ہیں اتنے کے تو آپ بھی عالم ہیں۔ سورہ رحمان جس کو یاد ہے وہ اس کا عالم ہے، اس کا ترجمہ اس کو یاد ہے، اتنا اس کے پاس علم ہے۔ سورہ فاتحہ یاد ہے، معوذتین یاد ہے، چہر کل یاد ہے، سورہ کہف یاد ہے، سورہ یاسین یاد ہے، تو یہ تو سب کو یاد ہے۔ تقریباً 60-70% لوگوں کو یاد ہوگا یہ۔ تو اس کا مطلب ہے جتنا آپ کو یاد ہے اتنا آپ کے پاس علم ہے، اتنے کے متعلق قیامت کے دن پوچھا۔ یہ جو آپ کے دماغ میں آتا ہے نا کہ علم ہی رٹنے، یعنی اس وقت آپ اپنے آپ کو اس سے کیا کرتے ہیں؟ الگ کرتے ہیں۔ یہ صحیح بالکل نہیں، یہ تو غلط ترجمہ ہے، یہ غلط ترجمانی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور خود کو بچانا کہ مجھے نہیں پکڑ ہوگی، ایسا نہیں، پکڑ ہر ایک کی ہوگی، اتنی ہوگی جتنا وہ جانتا ہے۔ تو شخص جو ہے ہمیں اس ناحیے سے دیکھنا ہے کہ جتنا ہمیں معلوم ہے کہ اتنے کی ہم آگے دعوت دے دیں، تذکیر کریں اور امر بالمعروف کر لیں، لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں۔ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ اب یہ طریقہ کیا ہوگا اس کو سمجھنا ہے۔ پہلے اس سے پہلے یہ سمجھیں کہ جو شخص اس کے بالکل خلاف ہوگا، امر بالمعروف کے، امر بالمعروف کی بات کر رہا ہوں، یہ جو نصاب کی دعوت ہے 40 دن اور 4 مہینے، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، امر بالمعروف کی بات کر رہا ہوں۔ امر بالمعروف میں سب لوگ آتے ہیں، امر بالمعروف میں صرف آپ اور ہم داخل۔ امر بالمعروف کا حکم جو ہے وہ ہر مسلمان کو ہے۔ کیا ہے؟ ہر مسلمان کو، صرف اسی کو نہیں جس نے 4 مہینے دے دیے یا جس نے 40 دن دے دیے اسی کو حق ہے، نہیں، یا صرف مولوی صاحب کو حق ہے، امام صاحب کو حق ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہر مسلمان جو کچھ نہیں کرتا بدقسمتی سے وہ بھی امر بالمعروف کر سکتا ہے، چونکہ بہرحال مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، اگرچہ کمزوریاں ہیں، کمزوریوں کے باوجود ایک مسلمان دین کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے۔ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ آپ نہیں کر سکتے،
یہاں تک کہ اگر کوئی شخص سنت سے محروم ہے، اللہ بچائے، داڑھی نہیں ہے چہرے پر، یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے، کپڑا ہی اس کا صحیح نہیں ہے، نماز بالکل نہیں پڑھتا، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے، جرم ہے، لیکن مسلمان ہے، چاہتا ہے کہ میں کسی کو دین کی طرف، اس کو بھی حق ہے بلانے کا، آپ نہیں روک سکتے اس کو، یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا، یہ تو داڑھی ہی نہیں رکھتا، یہ تو زکوٰۃ ہی نہیں دیتا، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن اگر وہ دل چاہتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نہ میں بھی لوگوں کو کس طرح بلاؤں، آپ نہیں روک سکتے، وہ بلا سکتا ہے، کیوں؟ مسلمان ہے وہ، مومن ہے وہ، کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ اس کو اسلام سے باہر نہیں کر سکتے، ایمان سے باہر نہیں کر سکتے، اس کو حق ہے جتنا اس کو معلوم ہے اتنا دوسروں تک پہنچانے کی، کیا کریں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دو ہوں گے، ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے کہنے پر جب آدمی نیکی کی طرف آئے گا، اس کا کیا ہوا؟ اس کا تو فائدہ ہوا نا، اگرچہ کہنے والا خود اس پر عمل، لیکن اس کو تو فائدہ ہوا۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا مستقبل میں کہ یہ جو شخص بغیر عمل کیے ہوئے دوسروں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے، اللہ ضرور اس کو ضرور اس برکت سے توفیق دیں گے، وہ بھی داڑھی رکھے گا، وہ بھی نماز پڑھے گا، وہ بھی زکوٰۃ دے گا، کیونکہ اس نے دوسروں پر اس طرح کی محنت کی، اللہ ضرور اس کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ اس کو کبھی ضائع نہیں کر سکتے، ضرور اس پر بھی وہ کیا ہوگا؟ کھڑا ہوگا۔ تو فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا؟ تو کیا یہ حق ہے کہنے کا کہ اس کو دعوت کا حق نہیں ہے؟ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ امر بالمعروف نہیں کر سکتا، میں ہی کر سکتا ہوں، چونکہ مجھے داڑھی ہے، چونکہ مجھے ٹوپی ہے، چونکہ مجھے لباس اچھا ہے، میں حق رکھتا ہوں؟ حق رکھتے ہیں آپ، لیکن دوسرا بھی حق، بحیثیت مسلمان سب داعی ہیں، بحیثیت مسلمان کیا ہیں؟ سب داعی ہیں، سب، عورت ہو، مرد ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کیا ہے؟ چھوٹے بچے کے ذہن میں کبھی بات آ گئی، معصوم بچہ چھوٹا سا، تو اس نے زبان سے کچھ کہہ دیا، ہزاروں لوگوں کو توفیق ملتی ہے، یہاں تک کہ اگر بسا اوقات کسی غیر سے بھی زبان زبان سے کچھ نکلتا ہے تو دسیوں مسلمانوں کو توفیق ملتی ہے، دسیوں غیر مسلموں کو کیا ملتی ہے؟ توفیق ملتی ہے، ایسے میں تو یہ نظام اللہ کا ہے پیچھے سے، کہ آپ کسی کو کسی پر پابندی عائد نہیں کر سکتے کہ یہ کام یہ کرے گا دوسرا نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ شیطان کو، ایک لمبی روایت ہے وہ، شیطان نے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا شیطان انسانی شکل میں، اور اس نے یہ کہہ دیا کہ رات کو آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ رات سے کیا کس پر آیت الکرسی۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ دو فرشتوں کو رکھیں گے جو تمہاری حفاظت کریں گے صبح کی نماز تک۔ کہنے والا کون ہے؟ بھائی بول رہا ہوں وہ روایت، دعوت دینے والا کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ تو اس شیطان نے کہیں کوئی وقت دیا تھا؟ کہیں کچھ نماز پڑھی تھی؟ وہ پڑھی تھی، کبھی ضائع کر دی، ابا انکار کر دیا، واستکبر تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کہاں شامل ہوا؟ کافروں میں چلا گیا۔ دنیا میں دسیوں لوگ ایسا کرتے ہیں، بدقسمتی سے تکبر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں دین کا۔ ابھی نئی چیز کہ بھائی عقل سے ہمیں سمجھنا ہے دین کو، قرآن کو ایک طرف چھوڑ دیا، وحی کو ایک طرف چھوڑ رہے ہیں، اب دین کو کس سے سمجھ رہے ہیں؟ عقل پر محدود رکھتے ہیں دین کے سمجھ کو، آخر خدا کا تو انکار ہوگا، کیونکہ عقل کا اصول یہ ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے مانیں گے جب تک اس چیز کو آپ دیکھیں گے نہیں، عقل آپ کو یہیں تک پہنچائے گی۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کو آپ دنیا میں دیکھ ہی نہیں سکتے۔ صحابہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم کہاں سے دیکھیں گے؟ جب نہیں دیکھا تو عقل کے اعتبار سے تو نہیں ماننا ہے، نعوذ باللہ۔ تو عقل کی حد جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے وحی کا کیا ہوتا ہے؟ تو وحی میں دسیوں چیزیں ایسی ہیں، دسیوں باتیں ایسی ہیں، سینکڑوں باتیں ایسی ہیں جو عقل میں آنے والی
تھوڑا سا غور کریں گے تو سمجھیں گے. آج کی دنیا میں زیادہ سمجھ میں آ سکتی ہے چونکہ سائنس بہت ترقی پر ہے، لیکن بہت ممکن ہے سمجھ میں نہیں آئے گی، مگر ہے وہ دین میں، ہے وہ وحی میں، قرآن میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. اور اگر نبی علیہ السلام پر براہ راست نازل نہیں ہوئی مگر حضور علیہ السلام کا اپنا ارشاد ہے تواتر کے ساتھ جو ثابت ہے، آپ کی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے اس کا انکار کریں گے آپ؟ اگر عقل پر آپ نے دار و مدار رکھا، کس پر؟ تو پھر تو انکار کرنا پڑے گا دسیوں چیزوں کا. الحمدللہ ہمارے یہاں عقل تسلیم ہے، عقل کو ہم مانتے ہیں، لیکن اتنا ہی مانتے ہیں جتنی اس کی حد ہے. جہاں پر وحی اور عقل کا ٹکراؤ ہو جائے گا، کس کا؟ وہاں پر ہم وحی کو مانتے ہیں. کس کو مانتے ہیں؟ وہیں پر ہم وحی کو مانتے ہیں. وہی سمجھ میں آئے یا سمجھنا ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کو کیا کرے، وہ سمجھے. لیکن فرض کرے نہیں آئے سمجھ میں تو انکار کریں گے؟ نہیں، ہم تب بھی انکار نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے، منزل من اللہ ہے. آپ کی دل مبارک پر اس کو نقش کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے، مصحف کی شکل میں موجود ہے، اور باضابطہ آج تک زیر و زبر کے فرق کے بغیر آپ کے پاس، میرے پاس وہ وحی موجود ہے، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کو ہم فرقان کہتے ہیں. اس لیے براہ راست ہم وحی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے ایمان پر کوئی زد نہ آ جائے. کیونکہ ہمارا ایمان بچ گیا تو سب بچ گیا، ہمارا ایمان بچ گیا تو سب بچ گیا. شیطان نے ابو ہریرہ سے جب یہ بات کہی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، شیطان کو میں نے آج چھوڑ دیا. تو فرمایا کیوں؟ اس کے بعد یہ واقعہ نقل کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو معلوم تھا وہ کون ہے؟ کہا کہ حضرت نہیں، انسان ہی تھا. فرمایا نہیں، وہ شیطان تھا. کیا تھا؟ بات اس نے اچھی کہی ہے، اس پہ عمل کر لینا. اس پہ کیا کر لینا؟ سوال ہے کہ نبی علیہ السلام ابو ہریرہ جیسے صحابی سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے جو یہ کہا ہے آیت الکرسی پڑھا کرو، اس کی وجہ سے 2 فرشتے بطور حفاظت کے اللہ آپ کے لیے رکھیں گے، یہ اس نے کیا کہی ہے؟ اچھی بات کہی ہے. شیطان نے اچھی بات کہی ہے. آپ کے یہاں میرے یہاں کہیں گے یہ کیوں ہوا نہیں، میں اس نے پانا عمل کرا. صحیح ہے نا؟ تو اس کا اور روایت کا کیا تعلق ہے؟ روایت کچھ اور ہے، آپ کا میرا خیال کچھ اور ہے. آپ کا میرا خیال باطل ہے، حق جو ہے وہ روایت ہے. یہ ایک درجہ، ایک الگ چیز ہے. ایک آدمی کو تبھی دعوت کا کام کرنا ہے، تبھی تذکیر کا کام کرنا ہے، تبھی امر بالمعروف کرنا ہے جب وہ اس مقام پر. درجہ تو وہی اصل میں، لیکن بدقسمتی سے ایک آدمی نہیں پہنچا وہاں پر، لیکن وہ دوسرے درجے کو اپنانا چاہ رہا ہے، تو کیا آپ روکیں گے اس کو؟ نہیں روک سکتے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس کو بھی اللہ آگے جا کر کیا کریں گے؟ توفیق. یہ ایک روایت میں نے پیش کی، اور بھی بہت ساری ہیں، اقوال، واقعات، دسیوں چیزیں. فقہا نے اس پر باضابطہ لکھا ہے کہ کس طرز پر دعوت دے سکتے ہیں، اور کون کون دعوت دینے کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے. مسلمان ہونا کیا ہے؟ اگرچہ اسے چاہیے کہ وہ خود اپنے آپ کو اس کے لیے کیا کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ خود بھول ہی جائے، دوسروں کو ہی کیا کرے. یہ کوئی اچھا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود اپنی زندگی کو بنانے کی کیا کرے، ساتھ دعوت کے ساتھ لگا رہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے، اس نیت سے، اس امید کے ساتھ کہ آگے ضرور انشاءاللہ وہ بھی اس کے ساتھ جیسے دعوت میں کرتے ہیں. رعایتیں کیوں کرتے ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے رعایتیں کرتے ہیں. ایک آدمی کو فرض کریں تہجد نہیں پڑھتا، وہ جو ہی وہ جماعت کے ساتھ نکلے گا تو جماعت والے کیا اس کو مجبور کریں گے تہجد پڑھنے پر؟ اگر سو تہجد اس وقت نکلے تو کیا کروں؟ اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا، آپ کہیں گے نہ ورائے چلنے کام کی، اس کو آپ بگا دیں گے. نہیں، جس سہولت کے ساتھ وہ کرے گا، اعمال پر آ جائے گا، اس سہولت کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لینا ہے، برداشت کرنا ہے، تاکہ آہستہ بالتدریج اس کے اندر اعمال کی قدر و قیمت آ جائے، فضیلت آ جائے، اہمیت آ جائے، تبھی جا کر تبدیلیاں ہوں گی.
ورنہ اللہ چاہیں گے نا، اللہ نے پوری، اللہ کے لیے خاص وصف کیا ہے؟ کن فیکون، ہے نا؟ تو اللہ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ اگر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہو جاؤ، چیز کیا ہوتی ہے؟ تو کائنات کے لیے تو ایسا نہیں کیا۔ یہ پوری کائنات، زمین و آسمان، پانی، یہ سب چیزیں کتنے دن میں تیار ہوئی؟ ہے نا ٹھیک؟ تو کن کے بعد 1 سیکنڈ میں بھی تو ہو سکتا تھا یہ۔ اللہ کی طاقت سے باہر تو نہیں تھی نا یہ چیز، پھر کیوں 6 دن صرف ہو گئے؟ پیچھے سے یہی تربیت ہے، ہر اچھے کام میں وقت لگتا ہے۔ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جلد بازی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے نقصانات دیکھے، وجہ جلد بازی۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کا دور کتنا ہے؟ 23 سال۔ 13 سال کہاں ہیں؟ 10 سال کہاں ہیں؟ تو کیا یہ پورا کام 1 سال میں نہیں ہو سکتا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست جڑے ہوئے تھے کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام معصوم ہے، کیا ہے؟ اور نبی کو جو طاقت ہے وہ کسی اور کو، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت وہ کسی اور کو نہیں۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا کسی کے پاس نہیں۔ جب بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کتنا بہترین جملہ اس بزرگ کا ہے۔ اس کو کہا ذرا اللہ کے رسول کو سمجھاؤ، ایک ہے اللہ کی طاقت، ہے نا؟ تو وہاں تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کی کتنی طاقت ہے، حضور کے پاس کتنا علم ہے، حضور کے اوصاف کیا ہے، اس کو اگر تفصیل سے سمجھا دے تو لمبا وقت گزرتا، انہوں نے شارٹ میں سمجھا دیا۔ بعد از خدا، خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے صاحب کمال، صاحب علم اور تمام چیزیں، وہ صرف محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ جب اللہ کے ذریعے کن سے فیکون ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ 1 منٹ میں 2 دن میں فتح مکہ نہیں کراتے؟ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا۔ کب ہوا؟ 13 سال دینا پڑے کہاں پر؟ دعوت کی جو مدت ہے اس میں سے 13 سال کہاں گزرے؟ طائف کا سفر کرنا پڑا نہیں پڑا؟ صحابہ کو حبشہ جانا پڑا نہیں پڑا؟ ابو جہل کی بدتمیزیاں، ابو لہب کی بدتمیزیاں، نبی کریم علیہ السلام کے سر مبارک کر اوجری ڈالنا، سجدے میں ہیں آپ کو گالیاں دینا، آپ کو مجنون کہنا، آپ کو شاعر کہنا، ہے نا ٹھیک؟ پھر آپ کو ہجرت کرنا بڑی سخت حالات میں، 3 دن غار ثور میں رہنا، مراقبے کی حالت میں غار حرا میں رہنا، پہلے وہی سے پہلے 4 آپریشن آپ کے کیے گئے معراج تک، ٹھیک ہے نا؟ سینہ چاک ہوا، نور اور طاقت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اچھا ہجرت کر کے مدینہ آنا، اس میں مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، آزمائشیں، بھوک، پھر جو ہے مدینہ میں آ کر غزوہ بدر، غزوہ احد، پھر بڑی بڑی جنگیں، پھر اس میں یہ کیا ہے؟ یہ فوراً کیوں نہیں ہوا؟ فوراً اس لیے نہیں ہوا، یہ آپ کو بتانا تھا کہ ہر اچھا کام اور بڑی کامیابی، کسی بڑے مشن کو آگے تک لے جانے کے لیے 2 دن کی ضرورت، 2 دن کام نہیں ہوتے ہیں، اس میں وقت لگتا ہے۔ اس میں کیا لگتا ہے؟ یہاں پر آپ لوگ مکان بناتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا؟ واریاہ کال نہیں کہ پوری زندگی چھو اتھ سۭتۍ گزاران۔ خاندر چھِ آسان 2 دۄن کٔشیٖرِ منٛز، کٔژن دۄن؟ جمع کۭتِس کالس چھُ کران؟ اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، نہ وہ صحیح نہ یہ صحیح، مگر اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اب جب آخرت کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اللہ تک لوگوں کو پہنچانا ہے، تو کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ کوئی پھولوں میں ہوگا؟ اس میں آپ کو سختیاں اٹھانی پڑیں گی۔ لیکن جن لوگوں نے دین کو سمجھا انہوں نے سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا۔ ہچھ لکٹ لکٹ بچوں سمجھومت فلسطینس مز، چھوٹے چھوٹے بچے معصوم، ہزاروں بچے گئے، اس میں 10 سال کے بچے، 15 سال کے بچے، بچیاں، اگر 30-35 ہزار بچے اگر گئے تو اس میں 20-25 ہزار حافظ ہیں۔ کٲشِر کۭتیاہ بچے بنے حافظ؟ ہم جو لگے ہیں دعوت کے ساتھ، ہمارے کتنے بچے حافظ ہیں؟ اس کا مطلب ہے اس بڑے پیمانے پر کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ شریعت یعنی کسی محدود انداز میں ہم کام کر رہے ہیں، اس کو وسیع تر انداز میں ہم ابھی تک
صحیح پیمانوں پر کامیاب نہیں ہے۔ غرض اس آیت کی روشنی میں ہمیں امر بالمعروف کو سمجھنا بھی ہے، اور کسی بھی حال میں ہمیں امر بالمعروف کو ترک نہیں کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب تک امر بالمعروف ہم نہیں کریں گے تب تک ہم خیر امت میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری چیز ہے نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کا ایک حصہ امر بالمعروف سے پورا ہو جاتا ہے، یعنی اگر ہم امر بالمعروف مضبوطی کے ساتھ کریں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں تو خود بخود نہی عن المنکر بھی ہو جاتا ہے۔ باضابطہ اس پر الگ محنت کرنے کی ضرورت، لیکن کہیں کہیں نہی عن المنکر کے لیے الگ سے محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثلا کسی شخص کو آپ نے غلط کرتے ہوئے دیکھا، اس کو روکنا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، اس میں اگر ایک باپ کا بیٹا ہے تو باپ کو تو حق ہے زبردستی اس کو روکے، اس کو پٹائی کرے، یہ باپ کو حق ہوتا ہے، دوسرے کو حق نہیں ہے۔ ہمسائے کو حق ہے کہ وہ ہمسائے سے تنبیہ کرے پیار سے، طریقے سے۔ پھر پوری امت کا آپ پر، دوسروں پر حق ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے اس کو بتائیں۔ مثلا یہود سے ویکن صحیح کرنا کہ غلط کرنا، وہی نہیں، جتنا ایک آدمی مکلف ہے کہنے کا اتنا وہ کہہ سکتا ہے نا غلط کر رہا ہے۔ غلط تو غلط ہے، دنیا کا کوئی بھی آدمی کسی غلط چیز کو صحیح نہیں کہہ سکتا۔ جب تک آپ غلط کو غلط نہیں کہیں گے تو نہی عن المنکر نہیں ہوگا۔ حسب استطاعت، حسب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ابھی کوئی آئے گا یہاں غلط کرے گا تو سب کو انداز ہے کہ ہم سب کہیں گے غلط ہے بھائی، وہ رکے گا۔ لیکن جہاں آپ کو لگے کہ امر بالمعروف سے نہی عن المنکر خود ہی ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں، امر بالمعروف سے کام چلائیں۔ حق بات ہو، حق طریقے سے ہو اور موقع محل سے ہو۔ کس کت من میں نمبر 1 کت کیا گسا سے، یہ جو غلط طریقہ ہے نا، غلط حق کت۔ اب اس سے کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا، سوشل میڈیا پہ آپ لوگ سنتے ہیں، بہت ساروں کو سنتے ہیں، زیادہ تر ان لوگوں کو جوان سنتے ہیں آج کل جن کی زبان پر انگلش الفاظ زیادہ ہیں اور حدیث نمبر زیادہ ہے۔ حدیث پڑھنے کی حضرت جی، مگر حدیث نمبر وائن، حدیث نمبر، حدیث گول، حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، نمبر بتائیں گے۔ ارے نمبر تو کچھ بھی ہوگا، حدیث نمبر ہوگا، کچھ اور 2-3 الفاظ بتائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت معاویہ غلط تھے، اور آپ اتنے اچھے ہیں، ہم لوگ اتنے اچھے کہتے کیا نمبر بتایا حضرت معاویہ کے متعلق، بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو رد کریں گے۔ سن مولوی صاحب چھن اتکن ونان، کیا کت ونن، یعنی حضرت معاویہ پر لعن طعن کیا اور ہم کیا ہیں، خوش ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن طعن کیا، نعوذ باللہ من ذالک، تنقید کر دی، ہم کہتے کیا بہترین انسان ہے بھائی، اس کو بہت یاد ہے۔ وہ خدا کے بندو، اتنے بیوقوف تو نہیں بننا ہے نا، اتنا سادہ تو نہیں بننا ہے نا۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر نظر رکھیں کہ نہی عن المنکر کہاں کرنا ہے، غلط کون بول رہا ہے، صحیح کون بول رہا ہے۔ جہاں پر لگے کہ ہمیں دین سے دور کرتے جا رہا ہے کوئی شخص، وہاں پر آپ بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی بالکل نہیں ہے۔ وہاں پر بڑے طریقے سے اس کا رد کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ مصلحت اصل میں اسی کا نام ہے، جہاں پر نہی عن المنکر لازمی ہے اور حق بات ہے، وہاں پر خاموش رہنا مصلحت، وہاں پر بڑے طریقے سے اس بات کا رد کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم، ایک بزرگ کی بیعت میں تھے۔ وہ کس کی بیعت میں تھے؟ بزرگ کی بیعت میں تھے۔ ایک بزرگ کی جب بیعت میں تھے تو اس بزرگ سے وہ ملنے گئے۔ سنو بچوں سنو، ٹھیک ہے، یہ جب میں عام طور پر یہ بات کہتا ہوں نا تو جوان باتیں کرنے لگتے ہیں، کس کی، یہ اس کو سنیں اچھی طرح اس بات کو۔ وہ بزرگ جب وہ عالم جب اس بزرگ کے پاس گئے تو وہاں دیکھا انہوں نے جوتا ہی نہیں پہنا ہے، بوٹ سے لوگ مت کہن۔ اب ہمارے یہاں جو جوتا نہ پہنے، کپڑے نہ پہنے، نمازی بالکل نہ پڑھے، چرس ورس بھی کچھ استعمال کرے، سو کیا کشیر مس
بڑبار وہ تو وویتت، ارے خدا کے بندو یہ آپ کو مجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، وویتت کا پرش سمجھنا ہے نا انسانوں کو۔ اس بزرگ کے پاس جب پہنچے تو حقیقت میں وہ بزرگ تھے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اس عالم نے اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، لیکن مجھے عرض یہ ہے کہ جوتا کیوں نہیں پہنا ہے؟ یعنی جس بزرگ کے پاس وہ گئے، یہ عالم اس سے مستفید ہونے گئے، فیض حاصل کرنے کے لیے گئے، اس سے کچھ سیکھنے کے لیے گئے۔ عالم جب وہاں دیکھا تو اس بزرگ کو جوتا چل رہا ہے ننگا اسے باہر، تو اس عالم نے جاتے جاتے کہا کہ حضرت آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہے؟ کہا کہ کیسے پہنوں، آپ عالم ہو کر یہ بات بولتے ہیں، کیا میرے لیے جوتا پہنا جائز ہے؟ اس عالم نے کہا جائز کیوں نہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو جائز ہے، اور ضرورت ہے ایک انسان کی۔ یہ کہا کہ نہیں، کہا کہ میرے نزدیک قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا۔ کیا بنایا؟ ہم نے زمین کو کیا بنایا؟ فرش۔ پھر کہنے لگے کیا آپ اپنے کچن کے فرش پر جوتا پہن کر جاتے ہیں؟ اس عالم سے کہا، اس نے کہا نہیں، میں تو اپنے کچن کے فرش پر تو جوتا نہیں پہنتا، کمرے کے چٹائی پر بھی میں جوتا پہن کر نہیں جاتا۔ اس بزرگ نے اس عالم سے کہا کہ جب تم اپنے بنائے ہوئے کمرے میں جوتا پہن کر نہیں جاتے تو اللہ کے بنائے ہوئے فرش پر جوتا پہن کر کیسے چلتے؟ بات کتنی اچھی ہے، مگر بالکل شریعت کے خلاف ہے یہ۔ اس عالم نے کہا کہ آپ کی اس بات سے میں متاثر کچھ آپ غلط بول رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے آ گئے، اس سے کا مرید ہونے آئے۔ مگر عالم کیا ہوتا ہے؟ عالم اس کو کیا ہوتی ہے؟ اس بزرگ سے اس عالم نے کہا آپ کا ادب سر آنکھوں پر، میں آپ سے مستفید ہونے آیا ہوں، مجھے یہ بتائیے یہ آیت کس پہ نازل ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا جب محمد الرسول اللہ پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضور کو تو جوتا پہننا چاہیے تھا یا نہیں پہننا چاہیے تھا؟ ان کا نہیں پہننا چاہیے تھا۔ تو حضور نے تو کبھی ننگے پاؤں نبی علیہ السلام کبھی نہیں چلے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک جوتا پہن کر نہیں، دونوں پہن کے چلو۔ تو حضور کو یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی تھی، آپ الٹی تشریح کرنے بیٹھ گئے۔ جب یہ بات اس بزرگ نے سنی، معافی مانگی، کہا کہ میرا ذہن اس طرف، یہ ہوتا ہے عالم۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جب یہی بات آپ یوٹیوب پر سنتے نا حضرت جی سے، حدیث نمبر یہ، آیت نمبر یہ، آپ لوگ کیا کرتے؟ کیا بات کہی عالموں نے آج تک زبردست، آج تک تو کچھ نہیں کہا تھا۔ اسی لیے جب تک براہ راست عالم سے آپ نہیں سنیں گے تب تک یہ یوٹیوب سے سمجھ میں آنے والی بات، یہ تو ضروری ہے سمجھنا۔ اس لیے یہ نہیں عن المنکر پر میں بات کر رہا ہوں، نہیں عن المنکر کہیں کہیں لازمی ہوتا ہے۔ اگر یہ علماء نہیں عن المنکر نہ کریں تو دعوت کا کام بھی صحیح طرز پر نہیں ہوگا، نماز بھی صحیح طرز پر نہیں ہوگی، ہے نا ٹھیک؟ چونکہ بہت ساری چیزیں ہم لوگ صحیح سمجھتے ہیں، علماء کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہوتی ہیں۔ علماء جب تشریح کرتے ہیں تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آتا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس لیے علماء ٹوکتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ جب یزید نے یا ابن زیاد نے، دونوں کی طرف ہیں، ابن زیاد گورنر تھا، اس نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر وہ رکھا چھڑی اور ہلایا، کہا کہ یہ تو بدصورت چہرہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہاں پر تھے حضرت انس، کون تھے؟ ظلم کا دورہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کھڑے ہو کر فرمایا، حالانکہ حضرت انس کو معلوم ہے مجھے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑے گا، فرمایا او بدبخت کیا بول رہے ہو، تم اس چہرے کو بدصورت کہہ رہے ہو جس کو حضور علیہ السلام نے چوما ہے؟ اور دیکھیے ذہین کتنے تھے، عالم بہرحال عالم ہوتا ہے، صحابی اور اس میں عالم حضرت انس رضی اللہ، فرمایا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان کا چہرہ بدصورت ہے، اور اشارہ دینا چاہتے ہو کہ ان کا نانا بھی نعوذ باللہ بدصورت ہے، یعنی اس کو کہہ کر تم کہاں تک بات پہنچانا۔ اگر حضرت انس نے رد نہیں کیا ہوتا، اس کو روکا نہیں ہوتا، اس جملے کو کہا نہیں ہوتا، دسیوں لوگ آج کہتے کہ حضرت حسین خوبصورت نہیں تھے، حضرت حسین بدصورت تھے، کہتے نہیں کہتے؟ اگر اس حضرت انس رضی اللہ عنہ اسی وقت روک نہیں لگائی ہوتی۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے
کہ وہ اچھے انسان سے بھی جو غلطی ہوتی ہے فوراً اس پر کیا لگا دیتے ہیں؟ روک لگا دیتے ہیں، تاکہ بات آگے نہ بڑھے، تاکہ عوام میں کوئی غلط تشریح نہ ہو جائے۔ لیکن آپ اور ہم اس کو نہیں سمجھتے زیادہ، اس لیے نہیں سمجھتے، ہماری نظریں محدود ہیں، ہمارا علم محدود ہے، ہمارا دماغ محدود ہے، ہماری سوچ محدود ہے، ہمارا نظریہ ہی محدود ہے، اس لیے ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اوہ کیا بات بتائی اس نے، کیا بہترین تشریح کی اس نے، حالانکہ وہ سب قرآن کے خلاف ہوتی ہے، وہ حدیث کے خلاف ہوتی ہے۔ دسیوں مثالیں اس طرح ہیں۔ یہ دو باتیں، مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن یہ دو باتیں، امر بالمعروف کو جاری رکھیں گے اور نہی عن المنکر کو کرتے رہیں گے۔ جہاں آپ کو حق بات حق طریقے سے، طریقہ کیا ہوگا؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر طریقہ غلط ہے وہ جائز نہیں۔ طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی نہیں مانتا نا، ڈنڈے اٹھا کر اس کی پٹائی کرو کپڑے نکال کے، یہ بھی تو ایک طریقہ ہے نا، مگر کیا صحیح طریقہ ہے؟ بالکل صحیح، غلط طریقہ ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے کسی کو آپ ماریں آپ اٹھا کر۔ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، ڈنڈے لے کر تبلیغ والے گئے، چلو ماں پڑھو گے تو نہیں تو پھر پٹائی ہوگی، یہ کیا صحیح طریقہ ہے؟ نہیں۔ آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا، آپ کا کام ہے تذکیر۔ کیا ہے؟ تذکیر۔ آپ کا کام کیا ہے؟ تذکیر کریں، یاد دلائیں، بار 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 بار، جتنا آپ سے ہو سکے اتنا یاد دلائیں۔ آپ کوئی عمل کرے نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کہیں تنبیہ دیکھیں، شوہر ہے تو بیوی کو تنبیہ کرے گا، باپ ہے تو بیٹے کو تنبیہ، لیکن آپ اور ہم ہر ایک کو مارنے کی اجازت دیں گے؟ اس کی اجازت، یہاں تک کہ استاد شاگرد کو بھی مار نہیں سکتا۔ ہماری درسگاہوں میں، مکتب، صبح کا مکتب، شام کا مکتب، مدرسوں میں، مدارس میں بھی استاد کیا ہے؟ پٹائی کر دیتا ہے۔ کس کو؟ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں، شرعاً اس کی کوئی گنجائش، خاص کر چہرے پہ مارنا، ڈنڈا اٹھا کے شروع کر دیا مارنا۔ اب کس نے حق دیا ہے مارنے کا؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو مارو؟ کیا اس کی ضرورت بھی ہے؟ اس کی اگرچہ آپ ضرورت اس کی محسوس کرتے ہیں، مگر اتنی سی ضرورت بغیر پٹائی کے بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تھوڑی سی ڈانٹ پلائیں آپ، تھوڑا سا آپ تنبیہ کریں، اور اگر آپ کو زیادہ تنبیہ کی اجازت ہے تو اس بچے کے والد سے اجازت لینا پڑے گی، چونکہ ولی باپ ہے، آپ نہیں ہیں، آپ کو حوالے کیا گیا ہے، آپ مکتب میں پڑھاتے ہیں، آپ شام کی درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، صبح پڑھاتے ہیں، آپ تنبیہ کریں اور اس نیت سے کریں کہ میں اس کی تربیت کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ باقی حد سے آگے بڑھنے کی شریعت اجازت بالکل نہیں دیتی، بالکل نہیں۔ غرض اور بلکہ حدیث یاد آئی مجھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن۔ کیسے آپ دعوت کا کام کریں گے؟ جب آپ دوسرے مومن میں غلطی کوتاہی دیکھیں گے تو دیکھیں کہ وہ غلطی ہے کیا، جو ہے وہی بتائیں گے، جو ہے دوسری چیز نہیں بتائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنی ہے اتنی ہی بتائیں گے، کس کت گئی۔ نمبر 3، اسی کو بتائیں گے، دوسرے کو نہیں بتائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 4، جب جب دیکھیں گے تب تک بتائیں گے، یہ نہیں کہیں گے یہ مانا وانا کہ تروئی کی علیہ زور گشت کرتے نہ اور چھن گسنے ضرورت کی ہیں، یہ مجھے مانا۔ ارے بھائی تم 1000 مرتبہ جاؤ نا، مانے یا نہ مانے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، یعنی شیشہ سامنے آئینہ لگا ہے، صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں چہرہ، یہاں پر داغ لگا ہے، چہرے نے آپ کو کیا دکھایا؟ داغ۔ کتنا دکھایا؟ جتنا ہے اتنا ہی دکھایا نا، یا پھیلا کر دکھایا؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ روز تھا وہاں کے، آپ نے کب دیکھا؟ ارے بھائی جتنی غلطی ہے اتنا ہی۔ اب جو چہرے پر یہ داغ ہے، یہ آپ کو ہی آئینہ دکھا رہا ہے یا کسی اور کو دکھا رہا ہے؟ آپ کو ہی دکھا رہا ہے نا، آئینہ آپ کو ہی کہہ رہا ہے آپ کے چہرے پہ کیا ہے۔ کیا ہم ایسا کرتے؟ ہم دوسرے محلے میں جا کر کہتے ہیں اچھی نمازی پڑھا، یہ کوئی دعوت نہیں۔ اچھا جب جب آپ دیکھیں گے آئینے کو، اگر داغ ہے تو تب تب دکھاتا رہے گا، چھپائے گا نہیں، دکھائے گا۔ اچھا جب یہ داغ آپ کو دکھاتا ہے نا کہ آئینہ
شور کرتا ہے یہ اسے بڑے بڑے بنا ہو داغ اس کی چہرے پہ کیا ہے یا بالکل خاموشی سے دکھاتا ہے. تو آپ کو بھی غلطی پر تنبیہ کیا کرنی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں فرض کریں کسی نے اپنی زندگی میں وہ کبھی خدا نخواستہ غلطیوں میں تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتا تھا، پھر اس پر محنت کی تو وہ جڑ گیا دعوت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ. کتنا بڑا کام ہوا. اس کے بعد اگر ہم کھڑے ہو کر کہیں یہ لڑکا تھا یہ شراب پیتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، جہاں جہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیکھو کتنا اچھا ہوا ہے، پہلے یہ کرتا تھا، یہ بدنامی کر رہے ہیں یا اس کی اچھائی بیان کر رہے ہیں؟ یہ کون سی دعوت ہے بھائی؟ تو گویا کہ ہمیں دعوت کا طریقہ بھی سیکھنا بہت کیا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. آئینہ جس طرح آئینہ آپ کو تنبیہ کرتا ہے نا، اسی طرز پر ہمیں تنبیہ کرنا ہے. کس کا؟ اچھا یوں ہی یہ آئینہ آپ کو دکھاتا ہے داغ، اس کے بعد ہمیں غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتے ہیں. آئینہ نے کیا دکھایا؟ کیونکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے تاکہ باہر جا کر ہمیں شرمندگی، ہمیں دفتر جانا ہے، کرسی پہ بیٹھنا ہے، اگر یہ پورے داغ باغ تو کتنی شرمندگی ہوگی. تو یہ داغ دکھایا آئینے نے. ہم آئینے کے شکر گزار ہوتے ہیں یا غصہ ہوتے ہیں؟ شکر گزار. جس نے آپ کو تنبیہ کی ہمیں اس کا کیا بننا ہے؟ محلے والوں کو شکر گزار بننا ہے. کچھ لوگ آئے انہوں نے ہمیں نماز کی کیا دی؟ دعوت دی. نچھی اڑین جائیں ہے نیرو یہ تھی گیشو دفعہ تھی تو اچھا کما وما کے نکال دیا. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ تو ہمیں تو مشکور بننا ہے، ممنون بننا ہے، شکر گزار بننا ہے. جس طرح ہم آئینے کے شکر گزار بنتے ہیں، اور آئینے کو ہم نیچے نہیں رکھتے، اٹھا کے کہاں رکھتے ہیں؟ اوپر رکھتے ہیں. ایسے مومن کی کیا کہتے ہیں، داعی کی ہمیں محبت رکھنی ہے، ان کو عزت دینی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاف کرنا سیکھیں. قرآن کہتا ہے خذ العفو، معاف کیجیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، امر بالمعروف. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین بھی ہوتے ہیں، ضد کرتے ہیں بات نہ ماننے کی. ٹھیک ہے ان کو کرتے رہیے لیکن ان سے اب لڑیے مت، جھگڑیے مت. جب بالکل ناکام ہوں گے تو الگ ہو سکتے ہیں، لڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اپنے کام کو جاری، امر بالمعروف. اللہ کرے کہ میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، اور اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف کو سمجھائے اور توفیق الہی سے